ابو صابر کا نام افریقہ کے شمال مغربی علاقے میں بہت مشہور ہے کیونکہ اس کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ ملک تیونس کا بہت امیر سوداگر تھا اور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے دور دور کے ملکوں میں جاتا تھا، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، گنجان شہروں اور ان علاقوں میں جہاں زیتون کے باغات ہیں، کھجوروں کے نخلستان ہیں۔ وہ بحیرہ روم کے ساحلوں پر مال بردار جہازوں پر اپنا سامان لدواتا، زیتون کے تیل، کھجور، مچھلی، برتن، چمڑا، اون اور اسفنج وغیرہ کی تجارت کرتا اور خوب روپیہ کماتا۔ ابو صابر قسمت کا دھنی تھا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونا ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ شمالی افریقہ کا امیر ترین سوداگر بن گیا۔ عام طور پر سوداگر اور امیر لوگ کنجوس ہوتے ہیں، لیکن ابو صابر نہایت سخی تھا۔ جتنا روپیہ کماتا اتنی خیرات کرتا۔ اس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں، دنیا کی ہر چیز کا مالک خدا ہے، سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، اس لیے ہر امیر غریب کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے ابو صابر کچھ ہی عرصے میں مشہور ہو گیا۔ غریب لوگ اس کی دولت اور صحت کی دعائیں مانگتے، امیر غریب سب ہی اس کی باتیں کرتے۔ گھر ہو یا محل، مسجد ہو یا سرائے، لوگ ابو صابر کی سخاوت اور نیک دلی کا ذکر لے بیٹھتے۔ ابو صابر کی تعریفیں سن کر ملک تیونس کے بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، میں ابو صابر کی تعریفیں سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ ہر جگہ ہر وقت لوگ اسی کے گن گاتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے ملک میں اس کے علاوہ کوئی اور رہتا ہی نہیں ہے۔ میں کسی بیکاری کو خیرات میں اشرفی دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کل ہی تو ابو صابر نے اس سے دگنی اشرفیاں مجھے دی تھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ابو صابر نے اتنے ہزار روپے یتیم خانے کو دیے، اتنی ہزار اشرفیاں فلاں اسپتال کو دیں۔ میں حیران ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے بادشاہ سلامت۔ میری رعایا میری تعریف کیوں نہیں کرتی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میں بھی تو خیرات کرتا ہوں۔ وزیر نے کوئی جواب نہ دیا، چپ رہنے میں ہی عقل مندی تھی۔ بادشاہ پھر بولا، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر رکھنا اس کا فرض ہے۔ میں اس شخص کی سخاوت اور نیکی کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں، اب اس کا بندوبست کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ وزیر گہری سوچ میں ڈوب گیا، اس کے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے ابو صابر کو ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ مسکرانے لگا اور بولا، حضور، میرے ذہن میں ایک بہت اچھی ترکیب آئی ہے۔ کہیے، بادشاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ حضور، لوگ کہتے ہیں ابو صابر سے جتنا روپیہ مانگو وہ دے دیتا ہے، ہمیں اس سے روپیہ مانگنا چاہیے۔ میں خود اس کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ شاہی خزانہ بالکل خالی ہو چکا ہے، حکومت کنگال ہو چکی ہے، ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹیکس بڑھانے سے غریب لوگ برباد ہو جائیں گے۔ میں ابو صابر سے کہوں گا کہ وہ حکومت کے خزانے کے لیے کچھ رقم دے۔ میں اس سے اتنا روپیہ مانگوں گا کہ اس کا خزانہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ بادشاہ یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو شاباش دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، بہت اچھے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو سارے ملک میں اس کی بدنامی ہوگی، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ خوب صلاح مشورہ کر کے وزیر ابو صابر کے پاس گیا اور کہا، جتنی دولت تمہارے پاس ہے سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ کیا ہم سب اللہ کے بندے نہیں؟ ابو صابر نے کہا، ہاں، ہم سب ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، میرا ایک ایک پیسہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، آپ لے جائیے۔ وزیر نے اسی وقت ابو صابر کی دولت، جائیداد، مال مویشی، غرض جو بھی اس کے پاس تھا سمیٹا اور بادشاہ کے خزانے میں داخل کر دیا۔ ابو صابر نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا، یوں لگتا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں۔ بادشاہ نے سنا کہ ابو صابر نے سب کچھ وزیر کے حوالے کر دیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر سے کہا، اس طرح تو لوگ اس کی زیادہ تعریف کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ وزیر پھر سوچنے لگا، آخر بولا، حضور، ابو صابر جس محل میں رہتا ہے کیوں نہ وہ بھی مانگ لیا جائے۔ میں کہوں گا کہ حکومت تمہارے گھر میں غریبوں کے لیے اسپتال بنانا چاہتی ہے، اس طرح وہ اور اس کے بیوی بچے گلیوں میں مارے مارے پھریں گے، نہ جیب میں پیسہ ہوگا نہ سر پر چھت، پھر وہ قسمت کو کوستا پھرے گا۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز پسند آ گئی۔ اگلے روز وزیر نے ابو صابر کے گھر پر قبضہ کر لیا اور وہ بیچارہ بیوی بچوں سمیت در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ تھا نہ رہنے کی جگہ، کبھی کہیں رات گزارتا کبھی کہیں۔ دن کے وقت محنت مزدوری کرتا، جو کچھ ملتا اس سے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا اور خدا کا شکر ادا کرتا۔ بادشاہ نے ابو صابر کو اب بھی خدا کا شکر ادا کرتے سنا تو وزیر کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، تمہاری یہ ترکیب بھی ناکام ہوئی، اپنا سب کچھ گنوا کر بھی وہ اس طرح خوش ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہتا، لوگ اسے ولی سمجھنے لگے ہیں۔
وزیر نے ایک اور تجویز پیش کی، حضور ہمیں چاہیے کہ اس کی بیوی بچوں کو بھی اس سے چھین لیں، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح خدا کی تعریف کرتا ہے۔ وزیر نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ ابو صابر کی بیوی اور 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو محل میں لایا جائے۔ ابو صابر کی بیوی نے شور سے کہا، آپ سب کچھ تو بادشاہ کو دے چکے ہیں، اب بیوی بچے بھی اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ بادشاہ سے کہیں کہ وہ اس کا خاندان تو نہ اجاڑے، مجھے امید ہے وہ مان جائے گا۔ یہی خدا کی مرضی ہے بیوی۔ ابو صابر نے بیوی کو تسلی دی، اللہ پر بھروسہ کرو، وہی مشکلیں آسان کرے گا۔ بیوی غصے سے بولی، میں نے خواہ مخواہ آپ پر بھروسہ کیا، آپ تو اپنے حق کے لیے انگلی تک نہیں اٹھا سکتے، بیوی بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ابو صابر کی بیوی اور 4 بچوں کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا اور ان پر پہرے لگا دیے گئے۔ ابو صابر کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ دوست پوچھتے تو وہ یہی کہتا، درخت سے پتے بے شک جدا ہو جائیں، تنا اپنی جگہ قائم رہتا ہے، بچے اللہ کی چیز ہیں، اس نے مجھ سے چھین لیے ہیں، میں ان کے لیے نہیں رہوں گا، اللہ کی تعریف کرو، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب وزیر کے سامنے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ ابو صابر کو ملک سے نکلوا دے۔ اس کے حکم پر ابو صابر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک بحری جہاز میں ڈال دیا گیا جو افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا تیونس سے دور نکل گیا۔ اس طرح ابو صابر کو کسی اجنبی ملک میں پہنچا دیا گیا۔ اب وہ بالکل اکیلا تھا، خالی ہاتھ، خستہ حال، مگر پھر بھی یہی کہتا تھا، الحمدللہ، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں اپنے ملک میں نہیں، ورنہ لوگ میرا مذاق اڑاتے، یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اور میں زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکتا ہوں۔ وہ ساحل سے اٹھ کر کسی قریبی گاؤں کی طرف چل دیا، کچھ کھجوریں مانگ کر کھائیں، پھر پانی پیا، وہاں سے چل کر شہر میں پہنچ گیا، جہاں اسے راج کا کام مل گیا۔ وہ سارا دن کام کرتا مگر بہت کم اجرت ملتی، کیونکہ اس کو راج کا کام اچھی طرح نہیں آتا تھا۔ سخت کام سے وہ بری طرح تھک جاتا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ خوش قسمتی سے بڑے راج کو شاہی محل میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا۔ بادشاہ نے راج کو حکم دیا کہ محل کے ارد گرد اونچی سی 4 دیواری بنا دو تاکہ گزرنے والوں کی نظر اندر نہ پڑے۔ ابو صابر پردیسی تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ اس ملک کا بادشاہ ظالم اور بے رحم ہے۔ کئی برس پہلے اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھینی تھی اور اس کو کال کوٹری میں قید کر رکھا تھا۔ وہ اسے صرف اس قدر کھانا دیتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ رعایا اس ظالم بادشاہ سے نفرت کرتی تھی، لیکن ان میں بغاوت کرنے کی جرت نہ تھی۔ بادشاہ نے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا اور ہر شخص پر شک کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ محل کی کھڑکی میں کھڑا تھا، دونوں راج محل کے باہر 4 دیواری بنا رہے تھے۔ بڑا راج ابو صابر کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ابو صابر اسے سمجھا رہا تھا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو گالی دینا عقل مندی نہیں، کیونکہ اللہ ہی امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دینے والا ہے۔ بادشاہ نے ابو صابر کی باتیں سن لی اور سمجھا کہ یہ آدمی میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس نے فوراً ابو صابر کو گرفتار کر کے کال کوٹری میں قید کرنے کا کہہ دیا۔ اسی اندھیری کوٹری میں بادشاہ کا بھائی قید تھا، دونوں کو بہت کم کھانا دیا جاتا، پھر بھی ابو صابر خدا کا شکر ادا کرتا اور کہتا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم 2 ہیں۔ ابو صابر کو قید خانے میں آئے چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کا ساتھی شہزادہ مر گیا۔ اس نے شہزادے کو وہیں کال کوٹری میں دفن کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اس مظلوم کو جنت میں جگہ دے۔ قیدی کے مرنے کی خبر اس نے کسی کو نہ دی اور اب دونوں قیدیوں کا کھانا اسے ملتا تھا۔ مرحوم شہزادے کی ماں زندہ تھی اور محل کے ایک الگ حصے میں رہتی تھی۔ وہ اپنے ظالم بیٹے سے کہتی تھی کہ بھائی کو چھوڑ دے یا پھر اسے کسی دوسرے ملک بھیج دے، لیکن بادشاہ نہ مانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی قید خانے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ آخر تنگ آ کر ماں نے سوچا کہ بیٹے کے لیے اس قید خانے کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اس نے اپنے پیارے بیٹے کے لیے مرغ پکایا اور اس میں زہر ملا دیا، پھر اپنے نوکر سے کہا قید خانے میں جا کر شہزادے کو دے آئے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ بادشاہ ہر شخص پر گہری نظر رکھتا تھا، اسے محل میں ہونے والی ہر بات کی خبر ہوتی تھی۔ جب اس نے نوکر کو ڈھکی ہوئی پلیٹ لے جاتے دیکھا تو گرج کر بولا، اس کپڑے کے نیچے کیا چھپا کر لے جا رہے ہو؟ حضور، بنا ہوا مرغ ہے، ملکہ عالیہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کے بھائی کو دے آؤں۔ میرے بھائی کو؟ بادشاہ غصے میں لال ہو گیا۔ ادھر لاؤ، قید میں اسے مرغ کھلائے جا رہے ہو، مجھے دو، میں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے پلیٹ لی، کپڑا اتارا اور جلدی جلدی مرغ کھانے لگا۔ چند لمحوں بعد بادشاہ مر گیا۔ لوگوں نے اس کا سوگ نہیں منایا، سب دل ہی دل میں خوش تھے۔ اس کی ماں کو بھی کوئی غم نہ تھا۔ اب تمام وزیر جمع ہو کر قید خانے میں گئے اور قیدی شہزادے کو باہر لا کر تخت پہ بٹھا دیا۔ ابو صابر تھا، وہ تخت پر بیٹھتے ہی بولا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وزیر، نوکر چاکر، درباری اور غلام سب نے جھک کر اسے سلام کیا۔ اتنا عرصہ قید رہنے سے شہزادے کی شکل کسی کو یاد نہ رہی تھی
اور ابو صابر ہی کو شہزادہ سمجھ رہے تھے۔ شاید بادشاہ کی ماں نے پہچان لیا ہو، لیکن وہ بھی خاموش رہی۔ اس رات محل میں چراغ جلائے گئے اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ لوگ گلی گلی ناچتے پھرتے تھے، آتش بازی چھوڑی جا رہی تھی۔ ابو صابر بے شک اچھا راج نہ تھا، لیکن وہ بہت اچھا بادشاہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں قابل اور عقل مند وزیر رکھے۔ اس طرح ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ تخت نشین ہوتے ہی ابو صابر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے وطن تیونس کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر مالدار کر دیا ہے، اگر میرے بیوی بچے زندہ ہوں تو میرے پاس بھیج دیے جائیں۔ تیونس کا بادشاہ اپنے کیے پر پچھتایا کرتا تھا۔ جب اس کو ابو صابر کا پیغام ملا تو اس نے فوراً اس کے بیوی بچے اس کے پاس بھیج دیے، اس کی تمام دولت اور جائیداد بھی لوٹا دی اور اپنی ناانصافیوں اور زیادتیوں کی معافی بھی مانگی۔